نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك منزه عن شريك في محاسنه فجود حسنه غير منكسر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا ببصرك آمين. اللہ جل جلالہ وعما نواله وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کے منتظرات اور صدر کائنات مقصد موجودات ذل نظم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علیہ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سند عطا فرمائے. آمین. درود پاک کے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سمعین محترم آج کے درس کا موضوع ہے چند من گڑت حدیثوں کے بارے میں اور ان چند من گڑت قصوں کے بارے میں ہے تو بہت سے ان میں سے چند روایتیں جو من گڑت ہیں اور قصے جو من گڑت ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا. یہ عام عوام میں بہت مشہور ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ان روایات کا ان قسموں کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں. اور ہر وہ بندہ جو ان روایات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بندہ ہر سنی سنائی بات آگے کرے. اور ان روایات کو، ان حدیثوں کو سرکار کی طرف منسوخ کرنے کا سب سے بڑا نظریہ، سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر جو ہے، مختلف جو ہے سوشل میڈیا کے ذرائع کہ اپنے پاس ایک بندہ حدیث لکھتا ہے، سرکار کی طرف منسوخ کرتا ہے اور ہمارے مسلمان کو دڑ دڑ جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اس کا جرأت یہ کہ اپنے پاس سے کوئی لفظ لکھ کر، کوئی الفاظ کلمات لکھ کر نیچے حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ابن ماجہ میں. اور جو جاہل حضرات ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جن کا علم کے ساتھ دور دور کا تعلق بھی نہیں، وہ اس طرح کے پوسٹرز پڑھ کر، اس طرح کی جو ہے وہ من گڑت روایات پڑھ کر معاذ اللہ کے تو ایسے بد اخلاق اور بدتمیز ہوتے ہیں کہ جو ان جو ہے وہ من گڑت روایات پڑھ کر معاذ اللہ اپنے گھروں کے حوالے سے بھی بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ منہ سے الفاظ بکنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اس قدر کبیرہ گناہ ہے کہ ذخیرہ احادیث ابن ماجہ ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ساری کی ساری ذخیرہ احادیث کا جتنا ذخیرہ علماء کرام نے ان احادیث کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کی ہے.
کوئی حدیث متواتر، کوئی مشہور، کوئی صحیح، کوئی حسن، کوئی ضعیف۔ متواتر وہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے کہ جس کو اتنے زیادہ لوگوں نے سرکار سے روایت کیا ہو، اتنے زیادہ لوگوں نے مطلب تسلیم ہی نہ کرے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے، یعنی اتنی زیادہ جماعت لوگ کہیں کہ اتنے لوگوں کا، اتنے صحابہ کرام کا سرکار سے اس حدیث کو نقل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اتنی بڑی جماعت سچ بول رہی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول۔ ان متواتر احادیث میں سے قدرتاً بات ہے، رب عز و جل کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ سب سے زیادہ جس حدیث کے راوی ہیں، حافظ ابن صلاح نے لکھا کہ سب سے زیادہ جس حدیث کو متواتر کہا جائے یا اس کے راوی زیادہ ہیں، وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یعنی پاس سے کوئی بات کہے اور میری طرف منسوخ کر دے، پاس سے کچھ گڑے اور میری طرف منسوخ کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ایسے آئے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے کذابون دجالون، وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ فرمایا سنو ایاکم و ایاہم، خود ان سے دور رہو اور وہ انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ جو خود بھی جاہل، خود بھی گمراہ ہے، وہ تمہیں بھی گمراہ کرے۔ تو احادیث مبارکہ، حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، منع بھی نہیں کیا، اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کرو، اور نہ ہی روکا، اور نہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ایسی احادیث، ایک بزرگوں کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ بالکل ان پڑھ تھے، مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، عربی عبارات کو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ان کے سامنے جب بندہ کوئی کہتا کہ میں سرکار کی حدیث بیان کرتا ہوں، آگے لفظ استعمال کرتا، اگر تو وہ حدیث ہوتی تو بزرگ اس کی بات کہہ کر کہتے سبحان اللہ، سرکار پر درود پڑھتے، اور اگر وہ حدیث کے الفاظ نہ ہوتے تو وہ بزرگ جو ہے فوراً جو ہے اس کو جھڑکتے اور کہتے خاموش ہو جا، یہ سرکار کی حدیث نہیں۔ پوچھا کہ حضرت آپ تو کبھی مدرسے گئے ہی نہیں، آپ نے تو کبھی حدیث پڑھی نہیں، آپ نے درس نظامی کی کتب پڑھی نہیں، احادیث کی کتابوں کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ بندہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں مجھے پتا چل جاتا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا جب حدیث کے الفاظ کسی منہ سے نکلتے ہیں تو اللہ کا وجہ اس منہ سے نور کو جاری کرواتا ہے، نور کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے یہ سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہے۔ اور جب بندہ کوئی اپنی طرف سے لفظ استعمال کرتا ہے، من گڑت بات کرتا ہے اور سرکار کی طرف منسوخ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ سرکار کی حدیث نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہے، تو یہ بات نہیں، بلکہ یہ بندہ اپنی طرف سے یا کوئی جھوٹی بات بیان کر رہا ہے۔ سرکار کی حدیث میں تاثیر اتنی، جو بندہ اس کو یاد رکھے، سرکار نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث مبارکہ کا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور جس طرح سنا اسی طرح آگے پہنچا دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، امت مسلمہ کی تاریخ پر آپ نظر کریں، جن جن لوگوں نے سرکار کی حدیثوں کو پڑھایا، ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو اگر کھودا بھی گیا، ان کی جو ہے وہ قبریں کھولی بھی گئی کسی وجہ سے، ان کے جسم سینکڑوں سال بعد بھی ایسے تر و تازہ ہوتے جیسے آج دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ 77 برس بعد آپ کی قبر کشائی کی گئی، اور آپ کی جب قبر کشائی کی گئی، قبر کو کھولا گیا، جسم تو جسم رہا، آپ کے کفن بھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنا خط بنوایا تھا، کسی بندے نے آزمائش کے لیے آپ کے گال پر انگلی رکھی، 77 برس بعد آپ کی گال پر انگلی رکھی تو وہاں سے خون ایسے آگے پیچھے ہو گیا جیسے زندہ آدمی کا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم عام کیا، احادیث مبارکہ کو جانچا، ان کو پرکھا، کھرے کھوٹے کو علیحدہ کیا۔ آج بھی جب ان کے مزار پر لوگ حاضری دیتے ہیں، ان کے مزار کے دور سے
ریوڑی سے اندر داخل ہوں تو خوشبو کے بھولے آنا شروع ہو جائے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی, انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اس قدر کمال اور اس قدر جو ہے وہ حدیث کے آپ شوقین تھے, علم حدیث کے, کہ آپ کہتے ہیں, آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے 8 ساتھیوں سمیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود بخاری شریف پڑھی. عقل تسلیم کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد کوئی امتی سرکار سے حدیث پڑھے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی. لیکن شریعت یہ کہتی ہے, اللہ کا قانون یہ کہتا ہے, اور رب عز و جل کی طرف سے جن لوگوں کو عطا دی ہوتی ہے, اللہ عز و جل ان کے بارے میں ان لوگوں کو یہ طاقت دیتا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم دنیا میں رہ کر بھی عالم ارواح کا مشاہدہ کر رہے ہو. سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان کے ساتھ 8 ہاتھی آج بھی گجرات احمد آباد میں شاہ رکن عالم رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بزرگوں کا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے. میں بتلا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کما حق ہو حدیث کی خدمت کی, اللہ کا وجل نے ان کی قبروں میں ان کے جسموں کو جگہ رکھا. سرکار کی ان کے ساتھ محبت. امام مالک نے کہا لوگوں کوئی رات ایسی نہیں جاتے جس رات میں مجھے سرکار کا جاگتے ہوئے دیدار. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں اکیلا نہیں بیٹھتا, جب بھی بیٹھتا ہوں وہ رات ہو یا دن ہو تم مجھے اکیلا سمجھتے ہو, میں سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوں. ایسے بزرگ گزرے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والے سے آتا ہے, مشہور بات ہے, 76 مرتبہ سرکار نے اپنا دین عطا فرمایا. ان لوگوں نے دین کی خدمت کی. وہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھایا کرتے تھے, درس حدیث دیا کرتے تھے. آپ کے مدرسے میں طالب علم کثرت سے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے, اس قدر بیمار ہوئے, آپ کا کام یہ تھا, طریقہ کار یہ تھا, آپ تخت پر بیٹھتے اور لوگوں کو حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. طالب علموں کو بیمار ہوئے, اتنے بیمار ہوئے کہ حدیث کا سبق پڑھانا چھوٹ گیا. تقریباً 40 دن تک پڑھا نہیں سکے. سمجھ آ رہی ہے کیا کہ 40 دن تک پڑھا نہیں سکے. 40 دن بعد آئے نا, اپنے تخت پر بیٹھے, بخاری شریف کھولی رات میں, تو آپ نے پڑھانا شروع کیا جہاں سے 40 دن پہلے چھوڑا تھا. پڑھانا شروع کیا تو نے کہا تو آپ پڑھا چکے. اگلا سبق بولا, وہاں سے پڑھانا شروع کیا, اگلا سبق بولا, پڑھانا شروع کیا, کہا آپ کو یہ پڑھا چکے ہیں کہ جو 1 مہینہ پہلے پڑھا چکے. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, میں نے تو یہ سبق پڑھایا ہی نہیں اور 40 دن تک میں وہاں آتا ہی نہیں رہا. وہ لوگ ایسے تھے جس کی حدیثیں پڑھتے تھے نا, اس ہستی کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے تھے اور عالم ارواح میں سرکار کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا تھا. اتنی روایات مراقبے میں چلے گئے, سرکار کی طرف توجہ کیا, آقا میں تو اتنے دن یہاں پر نہیں آیا, میری جگہ حدیثیں کون پڑھاتا رہا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تیری جگہ تیری صورت میں تیری حدیثیں پڑھا. اس روایت پر, اس قصے پر لوگوں کے اعتراضات وہ اپنی جگہ, لیکن سرکار کے فیضان کی بات کر رہا ہوں کہ جو سرکار کی حدیثیں کما حق کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے, سرکار کا فیضان ڈائریکٹ اسے عطا کیا جاتا, ڈائریکٹ اسے ملتا. اور آج بھی وہ تخت جو ہے وہ وہاں پر ان کی مسجد میں یا مدرسہ ہے, تو لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر رکھا, اور اس کے گرد انہوں نے ایک 4 دیواری سی کر دی یا گرل سی لگا دی. وہاں پر لوگ آج بھی جا کر نوافل پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو سرکار کو. تو کچھ روایتیں ایسی من گڑت باتیں کہ جو لوگ عام بیان کرتے ہیں, لیکن ان کا حدیث کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں. موضوع حدیث کہتے کسے, من گڑت روایت کہتے کسے. تو اس کی آسان الفاظ میں یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ, آسان الفاظ نہیں, عوام کو سمجھانے کے لیے. تو کوئی بندہ بات اپنی طرف سے کرے, کلام کوئی اپنی طرف سے بنائے اور کہے یہ سرکار کی حدیث ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اپنا کلام ہو اس کا,
اور جو ہے وہ سرکار کی طرف منسوخ کر دیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ یہ فتنہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں بھی بہت کم، لیکن اس کے بعد لوگوں نے لاکھوں حدیثیں اپنی طرف سے گھڑی، لیکن اللہ عز و جل کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے ان علماء حدیث پر کہ جنہوں نے اللہ کی عطا سے اور سرکار کے فیضان سے کھڑے کھوٹے کو ادا کر دیا، اور حدیث پڑھتے تھے تو ان کو کلام پڑھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سرکار کے الفاظ ہیں یا کسی عام بندے کے الفاظ۔ ان کو اللہ عز و جل نے یہ ملکہ دیا ہوا تھا اور اتنا علم دیا ہوا تھا کہ کوئی بندہ اگر ان کے سامنے جھوٹی بات کرتا اور سرکار کی طرف منسوخ کرتا تو وہ بزرگ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ان روایتوں میں سے چند روایتیں جو عام طور پر جو ہے وہ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ نمبر 1، عام حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ میں نے بھی یہاں پر بیان کی تھی، پہلے میں اپنی بات کروں، آج سے کافی ٹائم پہلے، میری اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں تھی، میں نے کہیں پر پڑھی کیونکہ اس کی فنی حیثیت مجھے پتہ نہیں تھی، تو میں نے بھی یہاں پر بیان کی، لیکن اگلے جمعہ مبارک کو کوئی اللہ کا کرم ہوا، ایک معاملہ میرے ساتھ ہوا تو مجھے یعنی آگاہ کیا گیا کسی ذریعے سے، ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی، تو میں نے باقی اس حدیث مبارکہ کی جانچ پڑھنے کی تو مجھے پتا چلا یہ حدیث نہیں، کسی بزرگ کا قول ہو سکتا ہے، یہ حدیث نہیں۔ وہ حدیث کون سی بیان کی جاتی ہے؟ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کون سی محبت؟ بولے نا، اپنے ملک کی محبت کے ایمان کا حصہ ہے، عموماً یہ خطباء بھی بیان کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ میں نے بھی کہیں پڑھی اور اس کو یہاں پر بیان کیا، اور یاد رکھیے گا ضروری نہیں کسی کتاب میں کوئی حدیث لکھی ہوئی ہو اور وہ حدیث صحیح بھی ہو اور وہ بھی وہ حدیث، ضروری نہیں، بعض اوقات لوگ بات اپنی طرف سے کرتے ہیں اور سرکار کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ آج ہی میں دورہ منصور میں پڑھ رہا تھا، دورہ منصور کے حوالے سے، سورہ بقرہ کے حوالے سے، سورہ بقرہ میں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر میں تقریباً 5 روایتیں میں نے ایسی کوٹ کی جو من گڑت ہو گئی۔ حالانکہ دورہ منصور جو ہے وہ بڑی اعلیٰ پائے کی وہ کتاب ہے تفسیر کے حوالے سے، لیکن یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو اور آثار صحابہ کو جمع تو کیا لیکن ان کی فنی حیثیت کو بیان نہیں کی۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ یہ بیان کی جاتی ہے حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث مبارکہ کی کسی بزرگ کا قول تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سرکار کی حدیث مبارکہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بات اور یاد رکھیے گا، کسی حدیث کو من گڑت موضوع تب کہیں گے کہ جب اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے بالمعنی اس کے معنی بھی کسی حدیث مبارکہ میں نہ پائے گئے، کسی اور حدیث مبارکہ۔ ایک اور دوسری بات یہ، کوئی بندہ حدیث بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہی الفاظ سرکار نے بیان کیے، یہی الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، حالانکہ وہ بیان نہ ہوئے تو وہ حدیث موضوع کہیں گے۔ بالمعنی اگر کوئی حدیث موجود ہے اور روایت بالمعنی کرنا یعنی الفاظ تو اور لیکن حدیثوں کا معنی اس کے اندر پایا جائے، ایسی حدیث کو ہم موضوع نہیں کہیں، ایسی حدیث کو ہم موضوع نہیں کہیں گے۔ سرکار دو عالم کے صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جب وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آتے تو پوچھا جاتا حضرت بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں سرکار کے وہ نہ ہوں اور اللہ کا وجل کی مجھے پکڑ ہو جائے۔ اور آج تو منڈیاں لگی ہوئی ہیں، جس کا دل کرتا ہے جو بھی ہوا، کہیں بھی محفل میں بیٹھے، کہیں بھی آگے پیچھے مجلس میں بیٹھے، جس کو تک پتہ نہیں، کلمہ سیدھا نہیں آتا، بسم اللہ نہیں آتی، وہ قرآن بھی لے کے ہے۔ پھر ایسا بھی ایک شعر آیا میرے پاس، اس نے مجھے چند من گڑت اور جن کا کہنے کہ ہندوؤں کی روایتوں سے بھی تعلق نہیں، جب اس سے میں نے پوچھا حضرت آپ نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی میرے سامنے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو یہ روایتیں آپ نے یہ کس سے آپ نے کہاں سے لیے؟ اس نے مجھے کہا، بڑا اس نے جاہلانہ قسم کا اور جاہل لوگوں کے لیے اس نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا۔ اس نے کہا یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملی۔ بھائی بات میں آ رہی، یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ میں نے کہا مجھے وضاحت کر دیں کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے تھے، اسرافیل علیہ السلام آتے رہے ہیں، یا آپ پر کوئی ڈائریکٹ فرشتہ آتا رہا ہے، یا کوئی وحی نازل ہوتی رہی ہے، یا کس نے آپ کو الہام کیا؟ انہوں نے کہا مجھے الہام ہوا۔ میں نے کہا واقعی آپ کو الہام ہوا ہے،
مجھے پھر اس نے جپی لگانے کی کوشش کی. میں نے کہا سائڈ پر رہے حضرت، آپ کو الہام اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، آپ کو الہام شیطان کی طرف سے ہوا. دوسری حدیث مبارکہ، عموماً آپ نے یہ سنی ہوگی خطبات سے بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، یہ حدیث مبارکہ کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق و مغرب سے 40 سال کے لیے قبرستانوں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. یہ سنی ہوئی ہے عموماً علماء سے بھی، آپ نے خطبات سے بھی یہ سنی ہوگی. تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ نوجوان کی توبہ کرتا ہے، نوجوان کی توبہ میں بڑا وزن ہے، نوجوان کی توبہ میں بڑا وزن ہے، اور نوجوان جس کی جو عبادت میں اپنی جوانی گزارے، اللہ عز و جل اس سے 99 زندگیوں کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. لیکن یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے جس کو سرکار کی پیچھے مسلم کا حوالہ دیا جاتا ہے اور بخاری کا لکھا ہوتا ہے، مسلم اور بخاری، اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ 40 دن کے لیے قبرستانوں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں. یہ میں باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب کوئی اس طرح کا کوئی میسج آئے، کوئی ٹیکسٹ آئے، کوئی واٹس ایپ میسج آئے، ٹویٹر پر کوئی آئے، فیس بک پر آئے، اگر آپ کو پتہ نہیں، آپ کو معلومات نہیں، تو خدا آگے شیئر نہ کریں، آگے کمنٹ نہ کریں اس پر، یا کم از کم اس کی اگر کہیں شیئر کرنا ہی ہے یا دل کو اچھی بھی بات لگی ہے، بظاہر بات اچھی ہوتی ہے، بظاہر اب یہ نوجوان توبہ کرے، اس سے آپ بھی انکاری نہیں ہے، میں بھی انکاری نہیں ہوں. نوجوان کی توبہ میں بڑا وزن ہے، لیکن یہ بات سرکار کی طرف منسوخ کرنا کہ آقا نے یہ فرمایا، یہ جرم ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اور یہ حدیث مبارکہ تقریباً 60 صحابہ اکرام سے مروی ہے. کتنے صحابہ اکرام سے؟ اور کتب حدیث میں جتنی بھی حدیث ہیں، روایت باللفظ کہ سرکار دو عالم وسلم کے کلمات ایسے ہی انہی الفاظ کے ساتھ، یہ واحد حدیث مبارکہ ہے جو 60 صحابہ اکرام نے جو ہے وہ بیان کروائی. ایک ہی حدیث، ایک ہی کلمات، یعنی روایت بالمعنی نہیں کی کہ معنی یہ ہو، بلکہ انہی کلمات کے ساتھ 60 صحابہ، انہی الفاظ کے ساتھ 60 صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے سرکار سے. اور یہ واحد حدیث مبارکہ جو متواتر حدیث میں سب سے پہلا اس کا درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ. اور متواتر حدیث مبارکہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو کثرت سے اتنے راوی روایت کرے، کم از کم تعداد 3 بھی رکھی تھی، بعد میں 10 بھی کہا، مختلف ہے. اس کو 60 صحابہ نے مروی کیا. اور متواتر حدیث مبارکہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر. بولے نا یہ کیا ہے؟ کفر. سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یعنی میں کوئی بات کروں اور میری طرف وہ بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ یہ حدیث مبارکہ جو بیان کی جاتی ہے نا کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. یہ حدیث مبارکہ عموماً اس طرح کی حدیث مبارکہ نصرۃ المجالس سے دی جاتی ہے. اس کتاب کا نام ہے عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ نصرۃ المجالس سے دی جاتی ہے. نصرۃ المجالس اس میں احادیث ہیں، لیکن اس میں کثرت سے وہ احادیث ہیں جو یا تو ضعیف ہے یا پھر اعلیٰ درجے کی موضوع حدیث ہے. لہٰذا اس میں سے اگر کوئی حدیث پڑھے تو پہلے اس کی علماء کرام سے جانچ پڑھنے کروا لیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. بات میں جا رہی. تیسری حدیث مبارکہ، یہ جو عموماً سوشل میڈیا پر یہ بات کی جاتی ہے، کوئی مہینہ ہے، مطلب رمضان کا مہینہ ہے، آگے چل کر کچھ شیطان آپ کو میسج کریں گے جس نے رمضان کی مبارکباد دی، جس نے رمضان کی مبارکباد دی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے. شعبان کا مہینہ ہے تو تب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. میں ایک حدیث اس کو مجازن کہہ رہا ہوں، مجازن، یہ حدیثیں نہیں، جو جھوٹی بات وہ حدیث نہیں ہوتی. بیان یہ کہ شعبان کی جو مبارکباد ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. یہ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، آواز آ رہی ہے پیچھے؟ سارے بولے سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اسی طرح جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں جس نے ربیع الاول کی مبارکباد دی اس کے لیے جنت واجب. یہ ہوتا ہے نہیں؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے.
سوشل میڈیا پر بھی میسج چلتا ہے, یہ فیس بک پر بھی چلتا ہے, یہ سب بکواس, کوئی حدیث مبارکہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمان میں سیکون ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا. کیا وقت آئے گا؟ کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے, مفہوم حدیث کا, وہ کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, جھوٹے ہوں گے بہت بڑے. وہ تمہیں ایسی حدیثیں بیان کریں گے, یعنی میری طرف منسوخ کر کے کوئی بات کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. فرمایا تم ان سے دور رہو, ان نے اپنے آپ سے دور رکھو کہ کبھی وہ تمہیں گمراہ نہ کرے, خود بھی گمراہ ہے, کبھی تمہیں گمراہ نہ کرے. تو ایسی بھی حدیث مبارکہ کوئی نہیں, یہ سب بکواس. یہ لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ من گڑت باتیں اس طرح کی عوام میں جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں, اور ہماری عوام بھی دڑن دڑ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے, اسحد بلال اشہد عند اللہ. بلال کی اسحد بھی, پتہ ہے نا, لوگ کہتے ہیں وہ شین کو سین پڑھتے تھے, ایسی کوئی روایت نہیں ہے, کسی مستند کتاب میں یہ روایت موجود نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول آپ کا لقب ہے, آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند. سرکار نے ارشاد فرمایا بلال میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آگے چلنے کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ. مقام اپنی جگہ, مرتبہ اپنی جگہ, عزت اپنی جگہ, لیکن یہ کہنا کہ اسحد بلال اشہد عند اللہ, بلال کی اسحد بھی اشہد کے مقام پر ہے رب کی بارگاہ میں. تو حضرت بلال حبشی اگر اذان غلط دیتے تو وہاں یہودی بھی موجود تھے, وہاں منافقین بھی موجود تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ معاذ اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو اذان دینے کے لیے جو ہے وہ چنایا کہ جس بندے کو لفظ پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا. روایت کوئی بھی مقبول تب ہوتی ہے جو نقلاً عقلاً, یعنی روایتاً اور درایتاً, جب اس کے ثبوت ہوں. ایسی کوئی مستند کسی کتاب میں یہ روایت اس طرح کی موجود نہیں, بلکہ غالباً علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی من گڑھ قرار دیا, باطل قرار دیا. اسی طرح ایک عام, آپ نے یہ قوالی میں بھی ایک بات سنی ہوگی, وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا. سنا آپ لوگوں نے, سنا آپ لوگوں نے نا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہا گیا کہ وہ شیخ کا مضمون یہ بنتا ہے, سرکار کی بارگاہ میں آئے صحابہ کرام, عرض کیا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان غلط پڑھتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا بلال کو اذان نہیں دینے دو. یہ بات کی جاتی ہے, ان کو اذان نہیں دینے دو, کسی اور سے کو اذان دے. تو حضرت بلال نے اذان نہیں دی اور جو ہے وہ سورج طلوع نہیں ہوا. بات نہیں ہے آپ کو, باطل, کوئی ثبوت نہیں اس کی روایت. ایک روایت ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تشریف لے جا رہے تھے, ایک جگہ پر قیام فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا. پورا لشکر, پورا جو گروہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کا مفہوم بتا رہا ہوں. حدیث مبارک کی روایت تھا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ لگائی, بلال تم جاتے رہنا اور اذان نماز کے وقت ہمیں جگا دینا, نماز پڑھیں. سارا لشکر سو گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہوئے اور حضرت بلال حبشی بھی سو گئے. سورج نکل آیا. مجھے صحابہ اکرام کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. ظاہر ہے کہ تعلیم امت کے لیے تو معاملہ اللہ کی حکمت تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بلال تم نے جگایا کیوں نہیں؟ عرض کیا تھا جس چیز میں آپ کو سلا, یعنی جس چیز کی وجہ سے آپ کی نماز گئی اسی وجہ سے میری بھی گئی, یعنی میں بھی سو گیا تھا. تو ایسی کوئی روایت اس کے علاوہ موجود نہیں ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان نہ دی ہو اور سورج طلوع نہ ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی کوئی روایت موجود. اسی طرح ایک بات کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ, یہ بھی بطور حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف صاحب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بات کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. تو یہ بات کی جاتی ہے کہ
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جنت کی سردار سے کروائی جائے گی، ممکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اجر ہوگی، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے کہ بطور حدیث یہ بات کی جائے، بیان کیا جائے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نکاح ہے وہ جنت، بلکہ ایک تو یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے کر گئے معراج کی رات، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا کہ جنت کی بڑی ایک حور ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یعنی جنتی حوروں کی سردار ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بات کرتے ہیں، اور میرے ساتھ یہ بزرگ فوت ہو گیا، وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات بڑی کرتے ہوتے تھے، میں نے سمجھایا کہ دو مسئلہ، لیکن میرے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، فوت ہو کے اللہ ان کی مغفرت کرے اور جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے. تو وہ بزرگ کہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تیرا نکاح اللہ تعالیٰ تیری شادی جو ہے وہ بلال سے ہوگی. تو اس حور نے کہا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ رنگ کے کالے، میں جنت کی ہوں. اب بات میں جنت کی ہوں، میرا نکاح ان سے ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میں تجھ سے نہیں پوچھ رہا، یہ میں بلال سے پوچھوں گا کہ وہ تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. بات ہے کرنے والی، یہ روایت نہیں ہے کہ سب من گڑت جو میں نے الفاظ رات کی، یہ حدیث بیان نہیں کر رہا کہ من گڑت بات کر رہا ہوں کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہیں، سارے بولے حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہیں. اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے قبض کیا. قصہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ روح بیان کے حوالے سے قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جب وفات کا ٹائم آیا، اللہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بڑا مقام دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، اور جن کے قدموں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی برکت فرمائے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بات کہی ہے، دروازہ کھولا تو اندر گئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا آپ کون؟ کہا میں اسرائیل. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سجدے میں گر پڑی اور رونے لگی، مولا مجھے آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور یہ رشتہ میری روح قبض کرے گا. اللہ نے جو ہے ارشاد فرمایا اسرائیل کو واپس آ کی روح خوب قبض کرے گا. اور یہ روایت یہ من گڑت ہے، استغفر اللہ کہنا. پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے سے عقائد کی جتنی کتب ہیں ان میں یہ بات لکھی گئی کہ نہ وہ مذکر ہے اور نہ مؤنث ہے. جو مذکر نہیں مؤنث نہیں، یہ ان کی جنسیت اس طرح کی اس حوالے سے ہے ہی نہیں، میل فیمیل کا معاملہ ہی نہیں ان میں. ان سے کس چیز کا پردہ؟ میل فیمیل کا معاملہ، مذکر مؤنث کا معاملہ یہ فرشتوں میں ہے ہی نہیں، یہ انسانوں میں اور جنوں میں اور باقی جانداروں میں. لیکن فرشتوں میں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ نوری اجسام ہے. وہ کس کے بنے ہیں؟ نوری، وہ نور کے بنے ہیں. اگر وہ مذکر مؤنث کا معاملہ ہوتا تو پھر مذکر مؤنث کے تقاضے بھی انہیں پورے کرنے ہوتے. بات سمجھائیے کیا کرنے چاہتے؟ ان میں یہ مرد عورت کے معاملات نہیں ہوتے. جب ان میں یہ معاملات ہیں ہی نہیں تو ان سے پردہ کس چیز کا؟ اور یاد رکھیے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کوئی عام فرشتے نہیں، بلکہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. اور صحابی مرتبے میں کتنا ہی بڑا ہو جائے کسی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں بھی جاتے ہیں نا انبیاء کے علاوہ، وہ وہاں پر حاضر نہیں ہوتے بلکہ تشریف لے کر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تشریف لے کر. اس روایت پر کوئی سر پاؤں نہیں، کسی مستند کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں خدا را، ہم یہ باتیں محبت میں آ کر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں پر تانے بنی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
آگے کچھ بیان کرو گے؟ بات کرو، ٹائم دیں گے آپ کو؟ جی کچھ ضروری باتیں اگر تو ٹھیک، اگر ہے ٹائم تو ٹھیک، نہیں تو پھر کبھی سے ہاتھ کھڑا کریے، ٹائم دیتے ہیں۔ اچھا سنیں، اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات، سنیے گا، ہمارے عشق محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنی جگہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سرکار کے صدقے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور آپ کا اللہ باغت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس ہستی کو اللہ عز و جل نے اپنے بعد اس ہستی کو سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرف، سب سے زیادہ بزرگی عطا کی، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لیکن یہ بات جو بھی میں کہنے لگا ہوں، لوگ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جب آپ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک اتارنے لگے تو غیر سے آواز آئی، یہ روایت کے طور پر، حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موسیٰ سے جن کو وادی مقدس طور میں کہا گیا تھا کہ نالین اتاریں، آپ میرے حبیب ہیں، آپ نالین مبارک نہ اتاریں، سیدھے عرش پر تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک سمیت آسمانوں پر یہ عرش پر گئے، تو اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بات ارشاد فرمائی تھی، مفہوم اس کا بتا رہا ہوں کہ کسی روایت سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بھی بعید نہیں ہے کہ سرکار نالین کے بغیر گئی۔ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی، امام العاشقین، اور جس ہستی نے برِ صغیر میں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو نالین مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو مقام و مرتبہ جس بندے کے سر پر آ جائے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے۔ لیکن اس بات کو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بطور حدیث بیان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور سرکار کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آقا نے اس طرح ارشاد فرمایا، کیونکہ معراج کی حقیقتیں سرکار کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور معراج کا قصہ سرکار بیان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں بیان کر سکتا، صحابہ جو بیان کرتے ہیں وہ سرکار سے سن کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ بات بہت زیادہ علماء سے بھی آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن میں آپ کو پتا چلا، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر لیا، پہلے ایک دانت اٹھے گا توڑا، پھر کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس طرف والا ہو، سن رہے ہیں نا، پھر انہوں نے پتھر مار کر وہ توڑا، کہا یہ نہیں شاید اس طرف والا ہو، کرتے کرتے انہوں نے پتھر مار کر سارے کے سارے دانت شہید کر دیے، یہ سب جھوٹ ہے، سب من گڑت۔ اویس کرنی کا مقام تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، اویس کرنی یمن میں ہے، وہاں سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ سرکار کا دیدار کرتے رہے، اسی لیے تو کئی باتیں پوچھی نا صحابہ کا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اویس کی شفاعت سے، اس کی سفارش سے اللہ عز و جل میرے بہت سے اونچیوں کی مغفرت فرمائے گا۔ مقام اپنی مرتبہ، عزت اپنی مرتبہ، اپنی جگہ مقام و مرتبہ، لیکن یہ کوئی روایت کسی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانت توڑے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے دانت، یہ ہمارے ناخن، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہ بڑی دلیل کیا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر ہم اپنی جانوں کے مالک ہوتے تو خودکشی کرنا حرام کیوں ہوتا؟ بھائی مالک ہے، جب دن چاہے چھرا مارو، ذبح کر دو اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے کہ کوئی بندہ اپنے دانت توڑے اپنے آپ کو۔ اسی لیے آپ نے سنا نہیں کہ یہ جو فقہاء سے سنا ہوگا آپ نے، حضرت صاحب کے بیان پر تشریف فرمائے، یہ جو نام لکھواتے ہیں، یہ کھدائی کر کے یہ بازوؤں پر، یہ حرام ہے، کیا اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اسی طرح جو اعزاز کی پیمنٹ تعلیم کی جاتی ہے، اعزاز نکالے جاتے ہیں، یہ فلاں کو ڈونیٹ کر دو، یہ کرتا یہ ان کے فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، میری طور پر کوئی اس کی وہ نہیں، گنجائش نہیں، یہ پیسے کے رہ جائے۔ لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی ہے، انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے، انہوں نے کوئی دانت نہیں توڑا۔ خیر التابعین، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اتنا عشق، اتنا پیار اور اتنا زیادہ کہ آپ اپنی سسم یمن کی طرف رخ کرتے تو گریبان اکبر کے آپ بٹن چاک کر دیا، کھول دیا کرتے، فرماتے کہ اس طرح سے مجھے خوشبودار ہوا آتی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم سلم کا غلام بھی ہو اور سرکار کے احکام کی حکم کی نافرمانی کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ویس کرنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بالکل ہے، کیا بات ہے کہ بالکل ہے جھوٹ ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں ظلم کرتے ہیں لوگ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے پہ کہا جاتا ہے، سنیے گا لوگ کی طرح بات کرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی، صبر اللہ عز و جل نے انتہا درجے کا آپ کو عطا کیا، اللہ نے آپ کو آزمایا، کسی مصیبت سے بھی آزمایا، وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ لیکن لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کیڑے پڑے تھے؟ سنا آپ لوگوں نے؟ کچھ تو جاہلی یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کو کیڑے پڑے تھے معاذ اللہ، وہ کیڑے نیچے گرتے، آپ اٹھا کر اپنی تخت پر رکھتے اور کہتے اللہ رب العزت نے تمہارا رزق یہاں پر لکھا۔ اللہ کا وجل نے انبیاء بھیجے ہیں لوگوں کو قریب کرنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی بندے کو کیڑے پڑے ہوں، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے؟ آپ مجھے میرے کام بات کرو، آپ بیٹھیں گے اس کے پاس؟ اسے تو اسمیل جان نہیں چھوڑتی۔ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا وجل نے ہر اس موذی مرض سے بچا کر رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، بچا کر رکھا ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو ایسی بھی کوئی روایت اگر ہے بھی نہیں تو موضوع ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود۔ اسی طرح یہ لوگ جو ایک یہ 10 بیویوں کی جو کہانی پڑھاتے ہیں، اسی طرح 16 سیدوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ سب منظر ہے۔ یہ ان اہل بیت کرام جن کے قدموں کا صدقہ اللہ عز و جل بروز محشر امتیوں پر رحمت فرمائے گا، یہ ان کی شان میں گستاخی ہے، ان کی شان میں پتہ نہیں کیا کہ میں یہ قائم کیوں میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہ اہل بیت کرام کی شان میں گستاخی ہے، یہ 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھانا من گڑت، اب تک حقیقت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ 16 سیدوں کا واقعہ، سیدوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، ہم سب کے نسب ٹوٹ جائیں گے لیکن سید کو واحد ذات سرکار والوں سے نے ارشاد فرمایا بروز قیامت لوگوں کے نسب ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ مقام ان کا اپنی جگہ، ان کی محبت عین ایمان، لیکن یہ جو بات یہ جو معجزہ ہے نبی سے ہوتا ہے، اس کا ثبوت نبی سے ہوتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ 10 بیویاں کی کہانی، یہ معجزہ وغیرہ پڑھانا اس سے بہتر ہے آپ گھروں میں بیٹھے، بیویاں بیٹھے پاکی کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھے اور اس کا ثواب اہل بیت کرام کو دے تو اللہ کا وجل فرق فرما دے گا، وہ مقصد پورا ہو جائے۔ یہ مشورہ ہے۔ پھر ایک اور بات کہی جاتی ہے، یہ روایت سوشل میڈیا پر بہت عام کہ بروز اگر تمہیں کسی کے سامنے جھکنا پڑ جائے، بات کیا کی جاتی ہے، اگر تمہارے جھک جانے سے ان کو بدلہ پالنا زیادتی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ سامنے جھک جو مرضی اختیار کر لو، زیادتی کرتا ہے تو بدلہ لینے کا اسلام نہیں کرتا، تم بدلہ ہی دو۔ تو کہا جاتا ہے کہ تم جھک جاؤ، اس کے سامنے کیا ہو جائے، جھک جاؤ، اگر تمہاری عزت میں کوئی کمی ہوئی تو بروز قیامت کو مجھ سے لے لے گا۔ یہ روایت آپ نے پڑھی سوشل میڈیا پر کتنی چلتی جی، کس سے پڑھی ہوئی ہے؟ دیکھیں رات میں پڑھی، بروز قیامت کو مجھ سے لے لینا، یہ پڑھے نا کہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے مسلم شریف، پوری مسلم شریف کو ڈالے، ساری سطح کی ساری کتابیں کو ڈالے، کسی جگہ پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ سب من گڑت، یہ اپنی طرف سے لوگ چھوڑتے ہیں اور بس لوگ بھی گم ہو جاتے ہیں اور اسی طرف چل پڑتے ہیں اور بس اندھے واہ شروع۔ اور ایسے لوگ جو ہیں سرکار کی جو حدیث مبارکہ کی زد میں آتے ہیں، اس فرمان کی زد میں کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، مجھ پر جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو ایک قصہ ایک بیان کیا جاتا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے سے، اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن قصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھا، تو آپ 2 بھائی تھے، ان کا نام احمد بادشاہ، ان کا نام محمد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پھر کبھی تفصیل سے لیکن میں بتا رہا ہوں، عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ ان کا بھائی، ان کے جو بھائی تھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جی میاں صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جی کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ جی ایک بار انہوں نے اماں پوچھا، پترا اپنے پڑھنا جائے گا، اپنی اماں کی دسیا، اماں جی یہ ہمارا جا بھرا نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اماں نے پوچھا پترا کیوں نہ پڑھنا؟ میں تو نہ پڑھنا بھائی، یہ نمازیں کٹے بھی دے رہے۔
بات سمجھا؟ اللہ کے بندو، اتنی عظیم ہستی کہ جس کے قدموں میں حاضری دے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج بھی عطا فرمایا. ان کے بارے میں یہ بات، یہ اصل قصہ جو ہے یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے، امام حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف یہ قصہ منسوب ہے اور تفسیر نبی کی طرف یہ لکھا گیا. تو معاملہ یہ تھا کہ وہ کٹوں کی بات نہیں تھی. چھوٹے بھائی نے کہا تھا اپنی والدہ سے، اماں جی یہ نماز پڑھاتے ہیں اور فقہ کے مسائل میں ان کی توجہ فقہی مسائل کی طرف رہتی ہے، اللہ کی طرف تو رہتی نہیں تھی، ان کے پیچھے نہیں پڑتا. تو ماں نے آگے کہا تھا بیٹا وہ تو پھر بھی فقہی مسائل کی طرف اللہ کے دین کے علم کی طرف توجہ دیتا ہے، اور تو کیسا کہ اس کے ہے تو میرے نماز کی طرف لگا ہے. یہ بات ہو جائے گی. یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں. اللہ تعالیٰ جب ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات آخری، یہ بات کی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے جب آپ کو کنویں میں بھیجا، کنویں میں انہوں نے گرانے کی کوشش کی، گرایا. تو اس وقت جب آپ کے بھائی واپس گئے، بلکہ جو بھیڑیا تھا، بھیڑیا دور میں جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی نے گھسا کر بولا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے بھیڑیے کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یوسف کو کھایا؟ علیہ السلام سنا. تو اس بھیڑیے نے کہا کہ میں نے نہیں کھایا. آپ نے ارشاد فرمایا قسم کھا. تو اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا حال جب مجھ پر اسی طرح لنگ برسے جس طرح 14ویں صدی کے مولوی پر ہو. میرے پاس ایک بندہ آیا، یہ پوچھتا ہے کہ پتہ ہے میرے بال کیے ڈگے ہوئے ہیں، کیوں ہوئے؟ تجھے نہیں پتا؟ مجھے پڑے مجھے نہیں پتا، تجھے بھائی ہو ایسا پیغمبروں نے لیلا چوری کری تھا. من گڑت جاہلانہ قسم کی بات. وہ اللہ کے بندوں اسلام ایسا، یہ بھی جو من گڑت بات یہ اپنی طرف سے کر کے قرآن حدیث کی طرف منسوخ کر دینا، یہ اپنے آپ پر ظلم. اللہ کے خوف سے بچو. کوئی حدیث اس طرح کیا ہے تو روایت